قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین باتمکین ARYQ TV پر آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری حاضر خدمت ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک کر دیتی ہے، اور یہ صحبت کیسی ہے خود قرآن بھی کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ جل مجدہ ایمان اور تقوی کی دونوں سندیں، دونوں گارنٹیاں، دونوں تاج عطا کرنے کے بعد رب فرماتا ہے وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ، ایمان بھی بچ جائے گا اور تقوی اور طہارت کا نور بھی باقی رہے گا، بلکہ اس کا نور اور زیادہ ہوتا چلے جائے گا۔ ناظرین مکرم، کریم آقا علیہ السلام کے فرامین کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کریم آقا فرماتے ہیں جب رب کائنات کسی کو قلب سلیم عطا فرماتا ہے تو اس کے اندر جو خصوصیات پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہے، وہ کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس میں غور و فکر اور تدبر کرتا نظر آتا ہے، اور جب خلوت میں جاتا ہے تو اپنا محاسبہ کرتا نظر آتا ہے، اور پھر رب کائنات اسے جب قلب سلیم عطا فرماتا ہے تو خشیت الہی کا نور اسے نظر آتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ روتا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، جناب وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، میں تو چاہتا ہوں اپنی سماعتوں کو باوضو کر لو، اتنا بڑا نام ہے، اتنی قداور علمی روحانی شخصیت ہے، ولایت کے عظیم تاجور کا نام لینے لگا ہوں، جن سے نقش بند جو ہیں وہ فیض پاتے نظر آتے ہیں، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ فنا فی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ان کا ذکر جمیل ہم کریں گے، جنہوں نے بہت قلیل مدت پائی، ظاہری حیات 40 سالہ دور ہے، لیکن ان کے اسفار، ان کی ریاضت، ان کی عبادت، ان کا مجاہدہ، سبحان اللہ، جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو حرف آخر نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر جو سب سے بڑا ترہ امتیاز تھا، عاجزی، انکساری اور مخلوق خدا سے محبت تھی، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، اور مخلوق خدا سے ایسا پیار کرتے تھے، ایسا پیار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ قربان جاؤں آپ تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور آپ کے بستر پہ ایک بلی آ گئی، تو اللہ کی مخلوق سے پیار کیسا ہے، آپ نے کہا اسے سونے دو، آپ بستر سے الگ ہو کے بیٹھے رہے۔ اس ہستی کا آج ہم ذکر کریں گے، اور اس ذکر جمیل کے لیے میرے پینل میں بڑی مقتدر شخصیت جلوہ فرما ہے، انتہائی مکرم، سینکڑوں ہزاروں علماء الحمدللہ جن سے ذانوی تلمس طے کرتے نظر آتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے دوسرے بڑے پیارے مہمان ہیں، اور بڑا دور کا سفر کر کے ہارون آباد سے تشریف لاتے ہیں، اور ہمارے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے، صوفیہ کی تربیت سے ہمیں مزین کرتے نظر آتے ہیں، انتہائی مکرم معتبر شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ شکریہ سر۔ حضور قبلہ مفتی صاحب، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا ہوں جی۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ فنا فی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا ان کی عظمت، کیا شان ہے؟ میں چاہوں گا کہ ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے اس پر کچھ موتی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جو آیہ کریمہ آپ نے کوٹ کی، جی مفتی صاحب، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، بڑی معروف آیہ کریمہ ہے، تو اس میں جو یہ لفظ ہے نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، واہ واہ، یہ بڑا قابل غور ہے۔ سبحان اللہ، آپ جب پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیوں نہ آج پیغام دیا جائے۔ واہ واہ، بسم اللہ، اگر یہ بابے کچھ بھی نہ ہوتے واہ واہ واہ، تو یہاں ہوتا کونوا مع الصدق۔ ہاں ہاں، واہ واہ واہ، صادقین کہا، اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، جی 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 جی، کیونکہ صدق صفت ہے، ہاں ہاں،
اور صفت کے لیے کسی موصوف کا کے ہونا پاس ضروری واہ ہے. واہ 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 سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین. واہ 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 یہ ہے بابوں کی اہمیت. اور ایسے ہی صادقین میں واہ واہ ایک ہستی سبحان اللہ جن کا آج ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت پا رہے واہ ہیں، واہ 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 سراج الملہ اللہ مؤید الدین جی خواجہ بے رنگ آہا رضی الدین محمد باقی واہ واہ المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ اللہ قدس سرہ العزیز. سبحان اللہ سبحان اللہ اور جن کے نام میں اللہ کا اسم جلالت ہے، جی 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 تو ان کا نام اس میں گرامی آتے ہی زبانوں پر اللہ اللہ کی صدا ضرور جاری واہ ہوتی واہ ہے. واہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا سلسلہ- کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جس کو چہرہ دیکھیں تو خدا یاد آ جائے اور ان کے نام میں ہی اللہ موجود ہے بے شک اس بے میں شک ذات موجود ہے ایسا ہی واہ واہ ایسا ہی ایسا ہی ہے. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا سب کانٹیننٹ میں جو فیضان ہے ٹھیک ہے اور جو اس سلسلے کا ایک بہت وسیع نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے اور اس سلسلے پر جو بہار اور نکھار ہے آہا اس کا تمام تر سہرا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ مثال کے طور پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نقشبندیت کے ماتھے کا جھومر ہے امام ربانی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے مجدد الفسانی بے شک شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کلندر لاہوری نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، واہ واہ وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، کیا کہنے کیا اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، ٹھیک گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، واہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، آہا وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہبان، کیا کہنے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. دار امام ربانی جیسا ہیرا جس ہستی نے تراشا ہے اسے خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں. واہ 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 قبلہ مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ 40 سال کی ایک مختصر ترین عمر میں جی جی اتنی خدمات اور اتنا فیضان اور واہ اتنی واہ. مقبولیت اور اتنے اثرات، تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہی تھے صرف امت مسلمہ کو امام ربانی عطا کرنے کے. واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی حیات پاک کے آخر میں اپنی اہلیہ محترمہ کو فرمایا تھا جی کہ فرمایا مجھے اشارہ ہوا ہے کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے، ایسے ہی. واہ 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 اور وہ امام ربانی کی طرف اشارہ تھا. سبحان اللہ آپ کی ولادت باسعادت کابل کے اندر 973 ہجری میں اور 1023 میں آپ کا وصال ہے. ٹھیک ہے یہ 40 سال کے قریب جو ہے نا وہ عمر بنتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس قلیل مدت کے اندر آپ نے جتنے اثرات چھوڑے ہیں یہ یقیناً اللہ کے خاص فضل اور توفیق کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں. واہ 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 سبحان اللہ اب حضرت خواجہ باقی باللہ جو ہیں آپ کے والد ماجد جو تھے جی حضرت قاضی عبدالسلام خلجی سمرقندی قریشی، یہ بڑے صاحب وجد و حال بزرگ تھے. یہ آپ کا خاندانی پس منظر ہے. ٹھیک ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق جو ہے آپ والدہ ماجدہ کی طرف سے شیخ عمر یاغستانی قدس سرہ العزیز تک جاتا ہے. اور یہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے نانا تھے. واہ 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 تو آپ کی نانی جان جو ہیں وہ خواجہ عبید سادات اللہ سے احرار. یہ ہاں وہ اور حضرت آپ عبدالرحمن کی جامی کے پیر و مرشد واہ 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 کیا نام ہے ایسا. واہ 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 اور آپ کی نانی جان جو ہیں وہ سادات کے اولو المرتبت خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ماشاء اللہ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے گھر کے اندر وہ پاکیزہ، وہ روحانی، وہ نورانی، وہ تربیتی، وہ موٹیویشنل ماحول ملا تھا جس ماحول سے آپ کی اٹھان ہوئی ہے تو پھر خواجہ باقی باللہ بنے. واہ 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 کیا خوبصورت گفتگو. بڑھتے ہیں پروفیسر صاحب کی جانب. پروفیسر سوال قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح رہنمائی فرمائی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور کن کن بزرگوں سے آپ نے اکتساب فیض کیا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بہت آسان انداز میں ابتدائیہ فرمایا، تو
سب سے پہلے تو ماں کی گود ہوتی ہے. بے شک. واہ واہ. آپ کے والد گرامی قبلہ ان کی محنتیں وہ شامل حال ہیں، لیکن ان کا وصال جلد ہو گیا. آپ کی والدہ محترمہ آپ خود بیان کرتے ہیں جی کہ میری والدہ محترمہ ان کی مجھ پہ اتنی توجہ تھی کہ جب میں تلاش حق میں نکلتا اور روتا تو میری والدہ محترمہ سجدے میں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی، الہی یہ میرا بچہ تیری تلاش میں نکلا ہے، اللہ. اس کا مقصود تیری ذات ہے، جو یہ مانگتا ہے اسے عطا کر دے. واہ تو آپ فرماتے ہیں یہ میری ماں کی ان سحر انگیز دعاؤں کا اور وہ جو مناجات سحر ہیں یہ ان کی برکتیں ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے اس راہ پہ گامزن کیا. بلخ میں آپ گئے، بخارا میں آپ گئے، سمرقند میں گئے، بدخشاں میں آپ گئے، حرمین طیبین گئے، جہاں جہاں سے نور کی، کشمیر میں آپ گئے. آپ دیکھیں کہ چلتے چلتے آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اہل قبور سے بھی فیض پایا. اللہ اکبر. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ بابوں کے حوالے سے تانے دینے والے. اب دیکھیں قبلہ یونس صاحب پوری کی پوری تاریخ اسلامیہ تو غلط نہیں نہ ہو سکتی. جی جی. کیا دین اب آیا ہے جو اب نیا اگا ہے؟ اللہ اکبر. پوری کی پوری امت جس ٹریک پہ کھڑی ہے وہ ساری غلط تھی 1450 سال سے، اب نیا کوئی دین آیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. پروفیسر جو دین ہمارے پاس جو کتب موجود ہیں اگر بابے نہ ہوتے تو یہ کتب بھی نہ ہوتی. بالکل نہ ہوتی. اور ان بزرگان دین کا فیض ہے اور وہ ایسے لوگ ہیں. بابوں کے ان اسماء گرامی کو ہی سند کہتے ہیں. سند کے بغیر تو کسی کی اتھارٹی نہیں مانی جاتی. بلا شبہ بلا شبہ. اور بے سندے لوگ ہی ایسی باتیں. یہ ہے یہ. اور کن کن بزرگوں سے آپ نے اکتساب کیا؟ ذرا اس جانب ہم بڑھتے ہیں. یہاں بریک کا ٹائم ہے، ملاقات کرتے ہیں ایک بریک. جی ناظرین مکرم، ہماری خوش بختی ہے ہم ولی کامل اور آسمان نقش بند کے نیر تاباں حضرت خواجہ باقی باللہ فنا فی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خیرات حاصل کرنے کے لیے ان کا ذکر جمیل کر رہے ہیں. قبلہ پروفیسر صاحب آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کا اکتساب جو ہے آپ یہاں سے نکلے، حضرت سیدنا ابو حامد آپ سے انہوں نے فیض حاصل کیا. پھر چلتے چلتے جس وقت حضرت خواجہ عبید اللہ حرار آپ کے مزار اقدس پہ گئے تو انہیں اشارہ ہوا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو جو نقشبندیہ کہا جاتا ہے آپ کی مناسبت سے، آپ وہاں جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں میں وہاں گیا تو وہاں پہ مجھے حکم دیا گیا کہ حضرت خواجہ محمد مقتدی امکنگی رحمہ اللہ آپ کی بارگاہ اقدس میں جائیے. ٹھیک ہے. جب میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ شہر سے باہر آ کر میرا استقبال کرنے لگے. پہلے کوئی موبائل کا دور نہیں تھا، مجھے لے گئے اور 3 دن کے اندر مجھے وہ تمام جو علوم باطنیہ تھے وہ مجھے عطا کر دیے. اور پھر مجھے فرمایا کہ تمہارا جو کام ہے وہ بر صغیر میں ہے. اب وہاں تمہاری ڈیوٹی اوپر سے وہاں لگی ہے. اب یہاں تھوڑی سی بات کیجئے کہ 3 دن کے اندر ہی سارا کچھ مل گیا. ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں تو سال ہا سال لگ جاتے ہیں. یہ نگاہ کا فیض ہوتا ہے. وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ. تو یہ نگاہ کا سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. تو 3 دن کے بعد بلکہ اس پہ وہاں پہ بھی اعتراض ہوا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے جو سال ہا سال سے پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا حضور ان کو تو آپ نے اتنی جلدی خلافت و سیادت عطا کر دی اور ہم تو سال ہا سال سے. آپ نے فرمایا وہ خشک لکڑی لے کے آیا تھا، نہ حسد تھا نہ بغض تھا، اور ادھر پانی سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی حسد کا پانی ہے، بغض کا. تو ان وجہ سے تو جس وقت آپ وہاں سے چلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ ہندوستان میں ادھر کہاں جاؤں گا. تو عرض کیا اپنے قدموں میں ہی رکھ لیں. تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو استخارہ کر لیں. ٹھیک ہے. آپ نے استخارہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ ایک طوطا ہے، وہ پرندہ درخت پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میرے ہاتھ پہ آ جائے تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ پرندہ اڑا اور آپ کے ہاتھ پہ آ کے یہ خواب کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کو اپنا لعاب دہن عطا کیا. جی. اس پرندے نے آگے سے مجھے شکر میرے منہ میں ڈالی. تو مجھے یہ خواب بڑا اچھا محسوس ہوا. میں نے صبح حضرت خواجہ امکنگی رحمہ اللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا. میں نے کہا حضور میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا اس میں وہی اشارہ ہے کہ طوطا جو ہے یہ ہندوستان کا پرندہ ہے اور تم وہاں جاؤ اور یہ جو اس نے شکر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی ہستی ہے، تم انہیں فیض دو گے اور ان کی وجہ سے تمہارا نام بھی چمکے گا. اللہ اکبر. اور اسی کی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ ہستی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت شیخ مجدد الفسانی وہ عظیم ہستی ہیں کہ وہ آفتاب ہیں جس آفتاب کی لو میں ہم جیسے ہزارہا ستارے چھپے ہوئے ہیں. اللہ کریم نے ان سے وہ کام لیا. اور پھر یہ 3 سال ہی آپ نے ان کو دیے. ٹھیک ہے.
اور حضرت مجدد پاک کو آپ نے وہ برکتیں عطا کی 3 سال کے اندر اندر، اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنا عطا کر کے پھر خود اس طرح سائیڈ پہ ہو گئے کہ جو لوگ آپ کی بیعت ہونے کے لیے آتے تھے کہ حضور چشم عنایت فرمائیں ہمیں اپنی غلامی میں قبول کریں، تو آپ فرماتے ہیں اب فیض ادھر چلا گیا تو تم ادھر جاؤ حضرت مجدد پاک کی بارگاہ میں۔ ناظرین کرام، جو قبلہ پروفیسر نے بات کی ہے، جب آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے اور آپ کے پاس مجدد الف ثانی علیہ رحمت بھی جلوہ فرما ہوتے، تو آپ کی عجز اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا طالب کون ہے اور مطلوب کون ہے، پیر کون ہے اور مرید کون ہے، یعنی انکساری اور اخفاء کے اندر آپ کو رہنا بڑا پسند تھا۔ قبلہ مفتی صاحب، میں چاہوں گا اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والے جو لوگ تھے وہ آپ تربیت کیسے فرماتے، آپ کے اخلاق حسنہ، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ دیکھیے قاری صاحب قبلہ، جو خود تربیت یافتہ ہو نا، جی اس کی تربیت کے انداز ہی نرالے ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہیں۔ جس کی ماں سجدے میں سر رکھ کے واہ واہ واہ، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اپنی معرفت عطا فرما۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آج یہ کبھی دیکھا ہے، وہ اقبال نے کہا تھا کہ سیرت فرزند ہا از امہات، واہ 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 جوہر صدق و صفا از امہات۔ واہ 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 یہ بات سمجھنے کی کہ اولاد کا کردار ہوتا ہے تو ماں کے کردار واہ واہ واہ۔ اچھا، اپنی معرفت عطا فرما، اب یہ دعائیں کہاں رہیں گی؟ یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں اب آج یہ ہے میرے بیٹے کو کوٹھی دے، کار دے، یہی ہاں، یہ دیکھیں نا ترجیحات، کاش 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 کاش۔ اب اگر ماں کے ہاتھ میں ریموٹ ہوگا تو بیٹے کے ہاتھ میں قرآن کہاں سے نہ؟ واہ واہ، بہت اللہ، عمدہ بات، بہت عمدہ۔ ماں اگر ہر وقت سمارٹ فون پہ رہے گی تو آپ توقع کرتے ہیں کہ بیٹا تسبیح پکڑے گا۔ اب اقبال کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں اگر ام الخیر فاطمہ ہو واہ 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 واہ، تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ماں سیدہ کائنات سبحان اللہ فاطمہ ہو سبحان تو اللہ بیٹا حسین ابن علی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ماں قرآن کی لوریاں دے تو پھر بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو آپ جب ایک ٹارگٹ ہی ایک تھا، جی، اللہ کی معرفت، تلاش حق، ساری زندگی اسی میں رہے۔ بلکہ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے چھوٹا سا جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی شفقت سے، کہ اماں راسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلطان العارفین کی والدہ تھی، تو جس رات سلطان العارفین کی ولادت ہونی تھی اس رات بھی تہجد کے لیے بیدار ہوئی، یہ ہے تو آواز آئی ہم نے تجھے بہو عطا فرمایا۔ یہ ہے بات۔ تو ہمیں ہم صرف سن کے اور سبحان اللہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہمیں خود بھی اپنے گھر والوں کو سب کو اس جانب توجہ کرنا ہوگی۔ اب جب وہ 3 دن کی بات ہے نا، تو ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ وہاں سوال بھی اٹھے، ٹھیک ہے، تو خیر اس سے پہلے جب آپ گئے تھے، حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کے جو مرشد جن کی تلاش میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار علیہ الرحمہ نے کہا تھا 2 سوال تمہارے دماغ میں پھنسے ہوئے ہیں، جو جواب دے گا وہ تمہارا مرشد ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے اپنے وقت کے اجلہ لوگوں کے سامنے رکھے، انہوں نے کہا جی ہمارے سے اوپر کی بات ہے۔ تو حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمہ کا خواب میں زیارت ہوتی، وہ بھی آپ کی تربیت فرما رہے تھے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک خواب میں آپ کو رسائی ہوتی تھی۔ یہ اویسی جو فکر ہے اور طریق ہے کہ حضرت خواجہ اویسی کرنی دور تھے اور سرکار سے فیض لے رہے تھے، جی، تو اس طریقے سے آپ کو ڈائریکٹ فیض آ رہا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ۔ تو خواجہ عبید اللہ احرار نے جب فرمایا تو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے، تو حضرت خواجہ کنگی جو ہیں وہ پہلے ہی منتظر تھے اور دیکھ کے کہا کہ ہم تو تمہارے راستے میں اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، تم آؤ تو صحیح، تو آؤ بیعت کرو۔ تو انہوں نے دل میں خیال آیا کہ بیعت تو میں نے اس کی کرنی ہے، وہ 2 جو سوال ابھی خیال آیا تو انہوں نے چٹکیوں میں وہ دونوں سوالوں کے جواب بتا دی، فرمایا واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا وہ بیعت کی تو پھر آپ نے کہا وہ بٹھائے جو پہلے وہاں تھے مریدین اور خلفاء اور زیر تربیت لوگ تھے، تو آپ نے کہا کہ ان کی سردی کے لیے کچھ انتظام کرو، تو آپ نے فرمایا میں انتظام ہمیشہ اپنا کر کے آتا ہوں۔ واہ واہ واہ، تو پھر اس وقت آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا ہاں آپ ان لوگوں میں ہیں جو چراغ بھی لاتے ہیں، واہ واہ واہ، تیل بھی ڈلوا کے لاتے ہیں، واہ واہ واہ، اور بلکہ اس کو روشن بھی کر کے لاتے ہیں، اس کو تو صرف ایک چنگاری دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ 3 دن میں یہی تھا، اور یہاں بھی
پھر جس طرح آپ اپنے آپ کے مرشد جو ہیں آگے انتظار، اسی طرح آپ دوسروں کو مرید نہیں کرتے تھے، امام ربانی پر نظر پڑی ہے تو آگے بڑھ کے فوراً ان کو بیعت کر کیا دیا۔ خوبصورت گفتگو، کیا کہنے آپ نے فرمایا کہ آپ تکمیل علم تو آپ کے پاس ہے، ہم تو تصحیح علم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قبلہ پروفیسر صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کا جو انداز تربیت ہے اور جس طرح مفتی صاحب قبلہ میں روشنی ڈالی، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بجا فرمایا، اپنے بہت سے طبقات ہیں جن کی تربیت کی، خاص طور پہ سیاسی انداز میں جو لوگ اس وقت شہنشاہ اکبر کے دربار میں تھے، ٹھیک ہے، آپ نے ان تک رسائی حاصل کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جب تک اصل نظام چلانے والے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اس وقت تک ملک ٹھیک نہیں ہوگا، اور اسی کی آج ضرورت ہے۔ تو آپ نے ان کی تربیت کی، ان کو دین عطا کیا، پھر علماء کو آپ نے اس پہ قائل کیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت مجدد پاک کو مکتوبات شریف میں 20 خطوط ہیں جو مجدد پاک کے آپ کی طرف لکھے گئے مختلف امور میں، آپ ان کے جواب دیتے ہیں، علماء کو جواب دیتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے بڑی چیز ہے کسی میں، جس پہ آپ بیس کرتے ہیں، آپ کا ایک جملہ دیکھیے تربیت کا، آپ فرماتے ہیں فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام است، اللہ اکبر، اللہ، کہ جب تم سے کسی فعل حرام کا صدور ہوتا ہے تو وہ لقمہ حرام کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ، یعنی جو کچھ آپ کے پیٹ میں جائے گا وہی، اگر آپ حلال کھاتے ہیں تو آپ کی تہجد بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، شوق بھی پیدا ہوگا، قرآن مجید پڑھنے کو بھی دل کرے گا، اور اگر پیٹ میں لقمہ حرام ہے، 25,000 سے زائد بیماریاں ایک لقمہ حرام سے لگتی ہیں، یہ روحانی بیماریوں کی میں بات کرتا ہوں، اور جسمانی کتنی ہوں گی وہ تو۔ اس طرح آپ تربیت فرماتے ہیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، قبلہ مفتی صاحب بڑا دلچسپ، آپ دعا عطا فرمائیں گے، آ کے کچھ دیر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگا حضور مجھے کچھ واز فرمائیے۔ جی، یہ کیا آپ نے واز فرمائی وہ ہم بعد میں سنتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے قلب و روح کو معطر رکھیں، ذکر مصطفیٰ سے ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔ خدا کہا جی مکرم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم سب کے لیے خوش بختی ہے کہ ہم ولی کامل اور آسمان نیر تاباں کے سلسلہ نقش بند کے جو چمکتے ہوئے چراغ ہیں، سورج ہیں، مہتاب ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر جمیل کر رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب کی جانب میں نے بڑھنا ہے، اور آپ نے لقمہ حرام کی بات کی تو حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا تو کہا جی آپ دعا کریں میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، تقوی فرمایا یہ سارا کچھ میرے پاس ہے لیکن میری دعائی قبول نہیں ہوتی، تو فرمایا دیکھو تمہارے لقمہ حرام میں کہیں نہ کچھ چیز داخل ہو گئی ہے، تو گھر میں گئے تو بیوی سے پوچھا کہاں سے لقمہ حرام آ گیا، تو میں نے تو آج تک لقمہ حرام نہیں کھایا، تو اس نے کہا ہاں 3 لکڑیاں ایسی تھی جو اس کو ہم نے آگ کے جلانے کے لیے کام میں صرف کیا تھا، وہ لکڑیاں ہم نے شامل کی تھیں جس پہ ہم نے ہنڈیا کو پکایا تھا، وہ شامل ہو گئیں، تو اس لیے تم مستجاب الدعوات نہیں ہوتی۔ یہ بڑی خوبصورت بات کی، اور خاص طور میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط ہے۔ ویسے تو تمام تصوف اس کا نام ہی یہی ہے، صحیح، لیکن حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ جب کوئی بی بی گھر میں کھانا بناتی ہے اور کھانا بناتے ہوئے چمچ ہلاتی ہے جس وقت، تو اس وقت اگر اسے غصہ آ جائے تو کھانے کا سارا نور ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بے نور کھانا جب آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کو کیا صحت ملے گی اور کیا برکت حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں جو بات عرض کر رہا تھا، ایک شخص آپ کی مجلس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور جی چشم عنایت فرمائیے، مجھے کچھ واز فرمائیں، میری تربیت ہو۔ تو آپ نے فرمایا اگر میری خاموشی نے تجھ پہ کچھ اثر نہیں کیا تو میرا واز بھی تجھ پہ بے اثر رہے گا۔ کیا خوبصورت تو بات، یہ وہ بات ہے کہ جو حقیقی اہل اللہ ہیں، جو قرآن و سنت کو اپنے وجود پہ طاری کر لیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بولتے تو ان کی صحبت جو ہے وہی بندے پہ بہت بڑا اثر رکھتی ہے، اور یہی صحبت کا اثر ہے جس نے اتنا، آپ دیکھیں آپ نے اپنی ذات پہ کس طرح اخفا طاری کیا۔ مثال کے طور پہ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے مزار، میری قبر کے اوپر تم نے گنبد نہیں بنانا۔ ٹھیک ہے، اتنا اپنے آپ کو آپ نے عاجزی و انکساری میں سفر کر رہے ہیں، دلی سے جاتے ہوئے تو رستے میں ایک شخص کو دیکھا وہ پیدل چل رہا ہے، آپ نیچے اترے، اس کو اوپر بٹھا دیا اونٹ کے، اور اس طرح وہاں جا کے آپ نے چادر جو ہے وہ ہٹا دی اور خود اوپر بیٹھ گئے۔ اس انداز میں یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التقی الغنی الخفی، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتا ہے جو متقی ہے، جو لوگوں سے مستغنی ہے
اور جو اپنے آپ کو مخفی رکھتا ہے. اللہ. اور انہوں نے اپنے آپ کو اسی لیے اپنے بیٹوں کو جو حضرت خواجہ عبید اللہ اور حضرت خواجہ عبداللہ دونوں بیٹے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو حضرت مجدد الفسانی آپ کا بیعت کروایا, آپ کے حوالے کر دیا اور فرمایا ان کی تربیت بھی آپ نے ہی کرنی ہے. تو یہ آپ کا جو درس ہے خاص طور پہ تربیت کے حوالے سے کہ عقل حلال اور صدق مقال, سچ بولنا ہے اور حرام کے قریب نہیں جانا. ان دو چیزوں کی آج خاص طور پہ ضرورت ہے. اور ایک جملے کے ساتھ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. آپ نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ افراد سازی ہے, بندے تیار کیے. کہاں حضرت مجدد پاک جیسی ہستی, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہستی, خواجہ حسام الدین جیسی ہستی, بڑے بڑے افراد سازی آپ نے تیار کر کے بندے ہر فیلڈ میں, اور جن کا نور کہیں حضرت شاہ غلام علی دہلوی کی صورت میں نکلتا ہے, کہیں وہاں وہ حضرت خواجہ محمود افندی ترکی میں, کہاں ادھر شرق پور شریف میں آج تک ان کا نور ہے, کرما والا شریف میں آج تک ان کا نور ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جتنے سلاسل نقشبندی ہے, کیلیاں والا شریف ہے, گنگ شریف ہے, اس طرح بہت سے آستانے ہیں جو آپ کا نور آج بھی جاری ہے. اسی پہ آج ضرورت ہے کہ ہم ان کے وہ فرمودات اور ان کی وہ رباعیات اور ان کے فیوز اس کو آگے جاری رکھیں. سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب, آخر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. میں دیکھتا ہوں وہ جملہ ہم سنتے ہیں ما قل و دل, یا طی لسانی طی زمانی طی مکانی, قرآن کے اندر آتا ہے. تو آپ 40 سالہ زندگی کے اندر صرف 3 سالہ رشد و ہدایت کے ہیں, اور 3 سال کے اندر اتنا بڑا کام سمجھ میں نہیں آتا. کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا فیضان جو براہ راست ان ہستیوں کو ملتا ہے. واہ واہ واہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی جہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے اس میں 10 سال مکی نکال دیں, پھر صرف 13 سال مدنی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ ان کو بھی دیکھیں کہ تاریخ آدمیت کا اتنا بڑا انقلاب, واہ واہ واہ, کوئی نظیر ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو یہ ہیں وارث سبحان اللہ, علوم نبوت کے, فیضان نبوت کے. اور وہ انقلاب آتا کیسے ہے؟ یہ آپ نے جو کہا ما کلا ود اللہ, وہ مجھے تو وہ پروفیسر صاحب کی بات کا نشہ ہے. سبحان اللہ. کہ آپ نے فرمایا پھر آپ ہمیں بلا رہے ہیں, میں حالانکہ خاموش رہنا چاہتا تھا, کیونکہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہ اگر میری خاموشی نے تجھ پر کوئی اثر نہیں کیا تو میرا آواز اثر کیا کرے گا, کیا کرے گا. واہ واہ. بس اصل تو بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت ہی خود واعظ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی نشست و برخاست, قال اور حال, گفتار اور رفتار جو دیکھے تو بس وہ وہیں سے اس کی کایا پلٹ جائے. اگر اس سے اچھا یہ جتنا انقلاب آیا ہے, جتنے لوگ بدلے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایسی ہی ہستیوں کی وجہ سے. مجھے وہاں بات یاد آ رہی تھی کہ بہت سارے بزرگوں کی طرف یہ منسوب واقعہ ہے, مقصد تو اس سے سبق حاصل کرنا ہے. تو کہ ان کے پاس کوئی شخص بیعت ہونے کے لیے گیا تھا, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ابھی ہمیں چیک تو کر لو, اتنی جلدی کیا ہے. سبحان اللہ. تو پھر وہ 2 مہینے وہاں رہا, اور 2 مہینے کے بعد ایک دن چپکے سے اپنی گٹھڑی سمیٹی اور بغل میں دبائے کھسک رہا تھا. لیکن اللہ والوں کی نظر سے کون چھپ سکتا ہے؟ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. وہ بیلی جا رہا ہے, اس کو بلا کے لاؤ. سبحان اللہ. تو اس کو لایا گیا, جب تو کہا بھی تم تو بیعت ہونے کے لیے آئے تھے, تو کہا جی میں نے بیعت نہیں ہونا. جی. آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہونا؟ کہ جی بس نہیں ہونا. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا پھر ہم نے جانے نہیں دینا جب تک بتاؤ گے نہیں. تو کہا جی اچھا اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو میں تو بڑا شہرہ سن کے آیا تھا کہ آپ کے بڑے کرامات ہیں, بڑے کمالات ہیں, تو میں 2 مہینے رہا ہوں, میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. صحیح. تو اس وقت آپ جلال میں آ گئے. اللہ. اور فرمایا, یہ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی طرف بھی منسوب ہے. ٹھیک ہے. تو جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا 2 مہینے تم رہے ہو یہاں. ٹھیک ہے. یہ بتاؤ کہ 2 مہینے میں بایزید کا کوئی ایک عمل بھی تو نے سنت مصطفیٰ کے خلاف دیکھا؟ اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ. کہا جی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی؟ واہ واہ واہ. اگر تیرے نزدیک کرامت ہوا میں اڑنے کا نام ہے تو کووں کو مرشد بنا لے. جی. پانی میں تیرنے کا نام ہے تو مچھلیوں کی بیعت کر لے. واہ واہ. تو میں نے اب نام اس لیے لیا کہ اگر ان کا واقعہ ہے تو اس لیے تو قلندر لاہوری وجد میں آ کے کہتا ہے کامل بستام در تقلید فرد, اجتناب از خوردن خربوزہ کرد. بستام کا وہ کامل اتباع مصطفیٰ میں
اتنا فرد یکتا ہے واہ واہ واہ، کہ اس نے خربوزہ اس لیے نہیں کھایا کہ کہیں سنت مصطفیٰ کے خلاف کیا عمل نہ ہو۔ کیا خوبصورت۔ قبلہ مفتی صاحب اور پروفیسر صاحب کی جو گفتگو ہے، میں اس کا جو حاصل میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ واز سے نہیں بلکہ کردار سے معاملہ پھیلتا ہے، اور نور جو ہے وہ قلب و روح میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر اسدی القرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے تھے، ان کا ذرا کردار دیکھیں کیسا ہے۔ ایک ہے واز اور ایک ہے کردار۔ تو جناب جب 90 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، 90 سال عمر مبارک ہوئی، 90 سال، تو پاؤں میں کوئی چھوٹی سی پھنسی ہوئی اور وہ زخم بڑھتا گیا، تو حکیم و طبیبوں نے کہا اسے کاٹنا پڑے گا، کہا کہ کاٹ دو، کاٹ دیا گیا۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا اور جناب آپ نے اپنے پاؤں کو ہاتھ میں پکڑ کے، کیونکہ پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا، کیونکہ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے، علام مدینہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا اور دیکھا ہجوم ہے، تو آپ نے اپنے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے، ناظرین توجہ سے یہ جملہ سنیے گا، اپنے ہاتھ میں بلند کر کے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے 90 سال اپنے وجود کو اس پاؤں پہ رکھا ہے، میں نے ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں اٹھایا۔ کردار ناظرین کرام، کردار۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک جنازہ گزرا تھا، تو سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ بڑا برا آدمی تھا، لوگ اس سے بڑے تنگ تھے، فرمایا وجبت۔ ایک اور جنازہ گزرا، سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ بڑا چنگا اچھا بھلا آدمی تھا، لوگ اس سے بڑے راضی ہیں، سرکار دو عالم نے فرمایا وجبت۔ تو کہا یا رسول اللہ دونوں پہ وجبت؟ فرمایا جب تم نے برا کہا میں نے وجبت کہا، رب نے جہنم دے دی، تم نے اچھا کہا میں نے وجبت کہا، رب نے جنت دے دی۔ تو کردار جو ہے، آخری جملہ یہ ہے کہ انسان جہاں رہے، جہاں گزرے، وہ جہاں سے چلے، لوگ کہیں، دیکھ کے کہیں، اس کا کردار دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکر ادا کروں گا، جناب حضور قبلہ حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی محمد طاہر الحسن قادری صاحب کا، اور انتہائی مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی صاحب کا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک احسان ہے